للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقال سبحانہ وتعالی انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ سورہ رعد آیت نمبر 7۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما انت منذر، کہ تم ہی ہو لوگوں کو ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منذر کہا، اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی صحیح مسند احمد بن حنبل میں جلد 1 صفحہ نمبر 126 میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت کو نقل کیا عبداللہ ابن احمد بن حنبل سے، اور انہوں نے عثمان بن ابی شیبہ سے اور مطلب بن زیاد سے اور سدی سے، اور پھر اس روایت کو نسبت دی مولا علی علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس آیت کی تفسیر مولا علی سے نقل ہوئی، اور واضح پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر روایت میں رد و بدل کیا گیا، مولا علی کے نام کو ہٹایا گیا، اور اسی طریقے سے بہت ساری روایات اور آیات کی تفاسیر کو یا چھپایا گیا یا بدلا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بڑی شدت تھی اس کام کی جانب کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو ختم کیا جائے، لیکن وہ پھر بھی نہ کر سکے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ بہت ساری روایات دشمنان اہل بیت کے لیے جعلی بنائی گئیں، اور بہت ساری روایات جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب تھیں، یعنی ان کے فضائل بیان ہو رہے تھے، انہی میں دوسروں کو بھی شامل کیا گیا یا ان روایتوں کو ختم کیا گیا۔ لہذا اس روایت کو بھی دیکھیں تو واضح احساس ہو جاتا ہے کہ اس روایت تفسیر میں کیا نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کہ میں اللہ کی جانب سے ڈرانے والا ہوں، اور ہادی کون ہے؟ ہادی بنی ہاشم میں سے ایک مرد ہے۔ یہاں واضح لگ رہا ہے کہ بنی ہاشم میں سے ایک مرد، یہ جملہ بڑھا دیا گیا، اور جو نام تھا مولا علی علیہ السلام کا وہ ہٹا دیا گیا۔ اور اگر تبری سے جو روایت نقل ہوئی جامع البیان میں، تو وہاں پر واضح ہوا اور بہت واضح بیان کیا کہ منذر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ڈرانے والے وہ ہیں، اور ہادی سے مراد اس روایت میں مولا علی علیہ السلام ہیں۔ لہذا روایت نقل ہوئی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منذر میں ہوں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم اس قوم کے ہادی ہو، اور ہدایت صرف تمہارے ہی ذریعے سے ہوگی۔ اور ہدایت کا جو واحد طریقہ ہے بعد رسول اللہ وہ یہی ہے کہ ان امام کے پاس جایا جائے اور امام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کا جانشین مانتے ہوئے دین اسلام ان سے لیا جائے، حرام و حلال ان سے لیا جائے۔ اسی طرح سے بالکل یہی روایت حاکم نیشاپوری نے نقل کی مستدرک حاکم میں، اور بہت واضح لکھا کہ ہادی سے مراد اس آیت میں علی ابن ابی طالب ہے۔ ان چند آیات کو جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں، یہ چند آیات ہیں، جبکہ قرآن مجید میں بہت کثرت سے آیات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً ان میں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئیں۔ اگر ان تمام آیات کو دیکھا جائے، دقت کی جائے اور قرآن کو پڑھا جائے اس نیت سے کہ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے اور ہادیوں کو واضح کر رہا ہے، اور ہادیوں کا تعارف کرانا خود قرآن کی ذمہ داری ہے، تو پھر ان آیات کے ذریعے کچھ شخصیات کا تصور ذہن میں ابھرے گا، اور وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اب تک کچھ آیات آپ کے سامنے بیان کی کہ جن کے ذریعے سے امامت اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً امامت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سادے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کی۔ البتہ کوئی شک نہیں کہ ہر آیت کی مکمل تفسیر اور ہر آیت کے اوپر ایک مکمل تحقیق، اور ہر آیت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے تاریخ اسلام میں، جو کچھ کہا مفسرین نے اور محدثین نے اور مورخین نے، شیعہ اور سنی علماء نے،
وہ سب کچھ تو بیان نہیں ہو سکتا، فقط آپ کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی، ان کا ترجمہ بیان ہوا، اور چند روایتیں اور بعض جگہ روایتیں بھی بیان نہیں کی، کیوں کہ روایتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تقریباً وہاں پہ شیعہ اور سنی کا اجماع ہے۔ اب تک کی کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں بیان کی، خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔